سینئر سیاستدان جناب محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ حضور۔ یہ بتائیے کہ یہ بجٹ کا جب تھا معاملہ تو تب بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، مگر بعد میں پھر جو ہے وہ اعتراضات کیا ہوتے ہیں بجٹ پہ، اور یہ کارکنوں کے کام کیا ہوتے ہیں جو نہیں ہو پاتے؟ یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ حکومت تو میرے خیال میں اپنے تئیں گرانے کا اختیار بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ تو اقتدار کے ایوانوں میں اندر باہر دیکھتے رہے ہیں جناب محمد علی درانی صاحب، ہمیں ذرا گائیڈ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، جہاں تک سوال ہے اس بیان کا اور زرداری صاحب کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں دو الفاظ میں یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب خود جو ہے وہ اپنے مفادات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایک مجبور محض لیڈر رہ گئے، جو کہ گردن تک اپنے مفادات کی دلدل میں دب چکے ہوئے ہیں۔ نہ یہ حکومت گرا سکتے ہیں، نہ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، نہ یہ تحریک چلا سکتے ہیں، اور اب تو میرا خیال ہے ان کا اپنا چلنا بھی دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو ان کی حقیقت ہے۔ باقی جو کارکنان کے کام ہوتے ہیں اور یہ کام ہوتے ہیں، ان کاموں کا میں مطلب بیان کر دوں۔ ان کا جو جیسے اب سندھ میں سارے کام ہو رہے ہیں، مطلب ان کا ہر کام جو ہے وہ ان کے مفادات یعنی مالی مفادات سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ اپنے ورکر کو جب ایک ٹرانسفر کرا کے دیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں تیرے 3 مہینے کا کم ہو گیا ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ مالی وسائل کو عوام کی جیبوں سے کھینچنے کے اختیار تک محدود ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پنجاب میں بھی جو کھینچا تانی ان کی حکومت کے ساتھ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں ادھر بھی حصہ دو۔ سارے مرکز کے وسائل تو کھینچ لی ہیں صوبوں نے، اور صوبوں کے وسائل کھینچ لی ہیں وزرائے اعلیٰ نے، اور وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت اپنے صوبے کے جو ہے وہ ایک قسم کے خزانچی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر تو ہے نہیں، ایڈمنسٹریشن تو کرنی نہیں ہے، مال و متاع کی ڈیلنگز ہیں، اور سارے قومی وسائل جو ہیں وہ صوبوں کے پاس جا چکے ہیں۔ تو انہی وسائل میں سے مانگنے تانگنے کا حصہ ہے۔ نہ حکومت گرے گی، نہ یہ چلیں گے، نہ یہ تحریک چلائیں گے، نہ یہ چل سکتے ہیں۔ ان کا بال جو ہے وہ ان کے مفادات کی زنجیروں میں جکڑا ہو، تو اس لیے جو کچھ کہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اچھا درانی صاحب، لیکن ایک اور صورتحال بھی تو بڑی تکلیف دہ ہے نا، اور بڑی الارمنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام پہ اوپر تو جو لڑائی چل رہی ہے روزانہ یہی خبریں، حکومت گرا دیں گے، اٹھا دیں گے، خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور نیچے لوگوں کا بھرکس نکل رہا ہے۔ تو یہ بھی کیا کاز آف کنسرن نہیں ہونا چاہیے سرکار کے لیے کہ جو ایک دم سے کل 7 روپے بڑھتی ہے، آج 8 روپے کا دوبارہ انہوں نے کہہ دیا، تو اس کی طرف کسی کے کوئی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ایک بالکل تن خدا نخواستہ خاکم بدان تن مردہ ہیں، یہ تو کبھی نہیں، جو مرضی ان پہ بوجھ ڈالتے جو ہم کچھ نہیں ہوگا، یہ سینس اوپر لگتی ہے آپ کو؟ قاضی صاحب، میں حیران ہوتا ہوں روز جب کبھی، اول تو دیکھتے نہیں، کبھی ٹی وی دیکھ لیں، کوئی خبر دیکھ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جھوٹوں کا خاندان ہے پورا، ایک مطلب جھوٹ بولنے پروفیشنل جھوٹوں کا ایک گروہ ہے جو کہ حکمران بن چکا ہوا ہے۔ وہ حقیقت ایک طرف جاری ہوتی ہے اور وہ دوسری طرف کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور انتہائی کانفیڈنس اور ڈیٹائی سے بول رہے ہوتے ہیں، اور بولی جاتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عوام کو انہوں نے یہ ایک اشتہار کا کردار ہے، یہ ایک ڈرامے کا کردار ہے جس میں بڑے اچھے کپڑے پہن کے مختلف ایکٹر آ جاتے ہیں اور عوام کے سامنے ایک ایسی چیز بناتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو حکومت اس وقت حکومت نہیں کر رہی، وہ صرف اور صرف ایک فلم چلا رہی ہے جس کے لیے وہ مختلف جو ادارے ہوتے ہیں، مطلب پبلسٹی کے اور ذرائع ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ پوری طرح استعمال کرتے ہیں، اور عوام کو وہ جاگتے میں خواب دکھانے کی کوشش کرے۔ اور عوام کا یہ حال ہے کہ ان کی جو جسم کی مطلب ہڈیاں اور بوٹیاں جو ہے ان کا بھی برکس نکل چکا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا
کہ ہم جن لوگوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، جن عوام سے تعلق رکھنے والے جو لوگ جو ہمارے سے منسلک ہیں، ان کا حال کیا ہے اور وہ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ اب یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں کسی گلی محلے میں جاتا ہوں تو جو دو لوگ جانتے ہیں ہمیں ایک ہی بات کرتے ہیں، وہ بس بجلی 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 کر رہے ہیں، بجلی گر رہی ہے ان پہ۔ اگر میں تھوڑا سا پولیٹیکل طرف آتا ہوں، ایک بہت بڑا فیصلہ متوقع ہے اور اس میں کوئی ایک ڈیلے جو ہے وہ اتنا عام طور پر ہوا نہیں کرتا، شارٹ آرڈر آ جاتا ہے۔ اس میں کیا اندر چل رہا ہے سلسلہ، ظاہر ہے کوئی ہماری بہتری کا ہی یعنی زیادہ سوچا جا رہا ہوگا۔ اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جناب استعفے دیں اور نکلیں، تو یہ کیا کوئی اوپر سے اشارے تو نہیں ہے کہ بھائی اس ڈسپنسیشن سے تو کام چل نہیں رہا؟ میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، مگر آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے، تو یہ بیانات میں کیا کوئی اور اشارہ بھی شامل ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، جو پہلی بات آپ نے فرمائی وہ میں تو اس کے لیے بڑے عرصے سے ایک ہی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جب عوام کی جو رخ بدل جائے تو پھر ادارے، خواہ وہ عدلیہ ہو یا دوسرے ادارے ہوں، وہ اپنے رخ کو عوامی مفاد کی طرف آہستہ آہستہ موڑنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدل اور انصاف، جسے جسٹس کہتے ہیں، جسٹس اور قانون، ان کے درمیان جو ہلکا سا فاصلہ ہوتا ہے وہی لوور کورٹ اور ہائر کورٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ میں اپنے اداروں سے، الٹیمیٹ بڑے اداروں سے، سپریم اداروں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ خدا را کبھی تو اس قوم کو آپ اپنے نام والی چیز دے دیں جس کے آپ جسٹس کہلاتے ہیں، سپریم جسٹس آپ کہلاتے ہیں، تو عوام کو اس وقت قانون نہ پڑھائیں، خدا را ان کو انصاف پڑھائیں۔ اور جب انصاف ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ گری ہوئی معیشتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، ہاری ہوئی قومیں بھی جیت جاتی ہیں، اور انتہائی مشکل میں پڑے ہوئے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ چرچل کی بات تو آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کی یقیناً سنی ہوگی۔ خدا را انصاف کی طرف آ جائیں۔ اور دوسری، جہاں تک آپ اور قانون کا پڑھنا، سب نے پڑھا ہوا ہے، قانون کی کتابوں میں قانون ہوتا ہے، انصاف عدالتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہی چاہوں گا کہ عدالت، اور یہ جو مولانا استعفوں کی بات کر رہے ہیں، مولانا جو ہے وہ سخت ناراض ہیں۔ مولانا سے میں، آپ کو پتہ ہے مولانا سے میرا ایک ذاتی بھی تعلق بھی ہے، میری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ان سے، اور میں بہت ڈسکس بھی کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت استعفوں کی بات جو کرنا ہے وہ مولانا کو اپنے پرانے تعلق اور جو پرانی ان کی دوستیاں ہیں اور وابستگیاں ہیں، ان سے اب اپنا تعلق غالباً توڑنے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ توڑنے کے لیے انہیں ان پہ دباؤ بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کا اپنی بھی جو میلان ہے اس وقت، اور جو سلوک ان کے ساتھ ان کے اپنے ہی دوستوں نے کر دیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے یقینی طور پہ کوئی غیر معمولی راستہ اختیار کرنا ہی ان کا راستہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا جیسا جمہوری ذہن رکھنے والے فرد کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے اپنے مورچے کو لگائیں اور پارلیمنٹ کو صحیح راستے پہ لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔